کی سنتوں کے سلسلے میں انشاءاللہ آج ایک مرتبہ میں سرسراً آپ حضرات کے سامنے یاد دہانی کرا دیتا ہوں کہ کھانے کے اندر 14 سنتیں ہیں، اس لیے کہ تفصیلاً ایک ایک چیز پر میں نے گفتگو کی ہے، حدیث پیش کی، واقعہ پیش کیا، اس کے فائدے پیش کیے۔ ایک بار آپ ذہناً ایک مرتبہ اس کو سن لیں کہ سب سے پہلے کھانے کی سنتوں میں یہ ہے کہ دسترخوان بچھائے اور دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئے اور نہ پوچھے، اور اس کے بعد کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور کھانے کے سے پہلے بسم اللہ بھول گئے تو درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو شروع میں بسم اللہ پڑھنے پر ملتا ہے۔ اور دسترخوان بچھانے سے کئی فائدے، ایک تو سب سے پہلے سنت ادا ہوگی اور دسترخوان صاف رہے گا، کوئی کھانے کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لا تعلمون کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے کے اندر برکت ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا یدعها للشیطان کہ اس کھانے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ دو ہاتھ دھونے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ کوئی کھانے کا دانہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر اپنی پلیٹ کے اندر ڈال لے اور اس کو آر محسوس نہ کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ یمن کے غالباً بادشاہ کی طرف دعوت ہوئی تو گئے، تو کھانا کھا رہے تھے بادشاہ کے دربار میں، تو دسترخوان شاہی لگا ہوا تھا، کھانے کا ایک دانہ گر گیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اٹھا کر اپنی پلیٹ میں ڈال لیے، تو ایک صحابی جو تھے ساتھ میں انہوں نے کونی ماری، اشارہ کیا یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہاں پر کتنا چاہے ملے گا، ایک دانہ کیوں اٹھا رہے ہو، اس کو آر سمجھتے ہیں یہاں پر لوگ۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتترکو، کتنا قیمتی جملہ فرمایا، اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء کہ میں ان بیوقوف اور احمقوں کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس دانے کو اٹھا کر ڈال لیا اور اس کو کھایا، اور ایک ایک اپنے سامنے سے کھائے، اس لیے کہ درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے، اور سیدھے ہاتھ سے کھائے۔ کتنے لوگ مسلمان کہ بچہ کھائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے، بچہ کبھی سیدھے ہاتھ میں بھی کھا لیتا ہے، بائیں ہاتھ میں بھی، اسے سمجھانا پڑتا ہے بیٹا یہ سیدھا ہاتھ دال کھانے کا، دایاں ہاتھ بیت الخلاء جانے کا بایاں ہاتھ ہے، اس سے یہ دال کھانے کا دایاں ہاتھ ہے۔ لیکن بڑے بڑے افراد کہنے بھی ہمیں شرم آتی ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سامنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو انہوں نے تکبراً کہا، اس لیے کہ اکثر لوگ یا تو غفلت سے یا تو تکبر سے بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا، تو یعنی اس نے تکبراً کہا، تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا ہی ہو جائے۔ تو ساری زندگی اس نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکا، اس کے ہاتھ کو اللہ نے سیدھے ہاتھ کو شل کر دیا، حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ ایک تو یہ تھے، اور دوسری طرف یہ صحابہ تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کتنی اتباع کرتے تھے اور ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ تو اور ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے ڈکار لی کھانے کے بعد، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو دنیا کے اندر اپنا پیٹ بھرتا ہے آخرت میں وہ بھوکا رہے گا۔ یہ کہنا تھا کہ روایتوں کے اندر حدیث موجود ہے، تو فرمایا کہ اس صحابی نے ساری زندگی اپنے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، نہ ڈکار لیا۔ ہمیں تو اتنا تو مجاہدہ نہیں کہ ہم نہ کھائیں، وہ بھوکے رہ کر بھی شکر کرتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کھا کر صرف شکر کر لیں تب بھی ہمارے لیے نجات ہے۔ وہ زمانہ ہے کہ آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہمارے اوپر اللہ نے ہمیں کیا نعمتیں دی ہے، اس وقت میں صرف فلسطین کے حالات اٹھا کر دیکھ لیں تو اللہ کی ساری نعمتیں اسے یاد آ جائیں گی۔
اللہ نے مجھے کیا دیا ہے۔ تو بہرحال یہ سنتیں ہیں۔ اور کھانے سے پہلے نمک اور کھانے کے بعد نمک کا چکنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور کھانے کے بعد کی انسان دعا پڑھنا، میں نے جو اس سے پہلے دعا عرض کی کہ اس دعا کے پڑھنے ایسے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں کھانے کے بعد اس دعا کے پڑھنے سے۔ تو یہ چیزیں تھیں، یہ سنتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ۔ اور 3 انگلیوں سے کھانا یہ بھی سنت ہے، کہ اس لیے کہ پہلے غذائیں ایسی ہوتی تھی کہ روٹی ہے اس کو 3 انگلیوں سے کھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی چوتھی انگلی کا بھی استعمال کیا اور کبھی 5ویں انگلی کا بھی استعمال کیا۔ آج عام طور پر 5 انگلیوں ہی سے ہم کھاتے ہیں، تو چلو استعمال جائز ہے، لیکن کبھی اس پر بھی سنت کا عمل کر لے۔ روٹی ہے تو 3 انگلیوں سے کھا سکتے ہیں، تو کھانے کا اس کا بھی اہتمام کرے۔ اس کے علماء نے فائدے بہت لکھے ہیں، اس لیے کہ انسان 3 انگلیوں سے کھائے گا تو زیادہ لقمے کھائے گا اور زود ہضم بھی ہوگا۔ اس لیے کہ لوگ بڑے بڑے لقمے لیتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں اور اسی طرح سے نگل لیتے ہیں۔ اسی کو کہا کہ دانتوں کا کام آنتوں کو مت دو، اس لیے کہ اچھی طرح سے انسان لقمہ چبائے گا تو زود ہضم ہوگا، ہاضمے کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس سے یہ بات بھی آئی کہ پلیٹ کا صاف کرنا یہ بھی سنت ہے، انگلیوں کا چاٹنا یہ بھی سنت ہے۔ ڈاکٹر بھی آج کل اس کے بڑے فائدے بتاتے ہیں کہ کوئی کسی کو بد ہضمی کی شکایت ہو تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے۔ چاٹنے کا انگلیوں کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے بیچ کی انگلی، اس کے بعد یہ انگلی، اس کے بعد یہ، اگر چوتھی 5ویں بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ 2 انگلیوں بھی چاٹ کر صاف کر لے۔ تو اس سے ایک فائدہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھائے تو انسان 20 لقمے کھائے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں بہت زیادہ کھا لیا ہوں، اسی طرح سے یہ بھی محسوس ہوگا۔ اور اگر بڑے بڑے لقمے 5 کھاتا ہے تو کیا میں نے کیا کھایا، ابھی تو 5 ہی لقمے کھایا ہوں۔ ایک آدمی گیا ڈاکٹر کے پاس، اتنا کھایا کہ ڈاکٹر سے کہا کہ اتنا کھا گیا ہوں کہ گلے تک مجھے آ گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ گولی کھا لو، ہاضمہ اچھا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ گولی کھانے کی جگہ ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتا، کوئی مرہم دے دو میں اس کو لگا دوں گا۔ تو بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں غیر مسلم کہ کس طرح سے بڑے بڑے ہاتھ لقمے بنا کر ایسے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن مسلمان یہ کہ اسی وجہ سے کہا کہ 1 زانو بیٹھے 2 زانو بیٹھے، انسان جب چھوٹے یہ بنا کر اپنی حیت بیٹھتا ہے تو تب بھی اس سے کھانے میں زیادہ بھوک محسوس نہیں ہوتی، کہ انسان پہلے سے ہی ٹیک لگا کر آرام سے کرسی لگا کر پوری فراوانی کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی اللہ کے نبی نے بہت وعیدیں بھی آئی ہے کہ جو انسان کھانے ہی کے لیے جیے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو بہرحال آج میں چیزیں ختم کرتا ہوں، اور ایک یہ کہ انسان حلال کھانے کا بھرپور کوشش کرے۔ کوشش کیا، فرض ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں اسلام کے اندر 5 فرائض ہیں، نہیں، 6واں فرض ہے وہ حلال کھانا ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا سارا دار و مدار حلال کھانے پر ہے۔ کھانا حلال نہیں تو آپ کا صدقہ قبول نہیں، خیرات قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں، عمرہ قبول نہیں، آپ جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی ایک مثال دی کہ آپ دیکھیں کہ ایک تو انسان کا جسم جو ہے، پیٹ، یہ ٹینکی کی طرح ہے۔ ایک ٹینکی ہوتی ہے اور وہاں سے سارے نلکیاں نکلتی ہیں، کچن کو بھی جاتی ہیں، باتھ روم کو بھی جاتی، ہر جگہ پر۔ تو اسی طرح سے انسان کا جو انسان کھاتا ہے وہ پیٹ اس کی ٹینکی ہے، اور سارے اس کے ہاتھ پیر جسم سارے اس کے نلکے ہیں۔ جو پیٹ میں ٹینکی میں ہوگا وہی نلوں کے اندر آئے گا، اسی طرح جو پیٹ کے اندر ہوگا، معدے کے اندر ہوگا، وہی سارے جسم کے اندر پھیلے گا، وہی اس کے اثرات ہوں گے۔ یہاں پر صحیح ٹینکی کے اندر صحیح پانی ہو، نلکیوں کے اندر بھی صحیح پانی، اگر ٹینکی کے اندر گندا پانی ہو تو نلکیوں کے اندر بھی، نلوں کے اندر بھی گندا ہی پانی آئے گا، اچھا پانی ہے تو صاف پانی آئے گا۔ اسی طرح پیٹ کے اندر حلال غذا آئے تو سارے اعضاء اچھے کام کریں گے، نماز پڑھنے میں مزہ، روزہ رکھنے میں مزہ،
زکوٰۃ ادا کرنے میں اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر حرام غذا یہاں پر پہنچتی ہے تو اثرات بھی غلط ہوتے ہیں، سستی بھی ہوتی ہے، اعمال بھی نہیں کرے گا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، میں کہوں اور 10 دن اسی بات کھانے کی سنتوں پر عرض کر سکتا ہوں۔ بہرحال آج میں ختم کرتا ہوں مختصراً ہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، خدا کی قسم اگر اس میں غور کریں گے اللہ کے خالق ہونے، مالک ہونے، رازق ہونے پر پتہ چلتا ہے۔ انسان آپ دیکھیں کہ کوئی کھانے کے لیے سب سے پہلے ہاتھ لگاتا ہے تو اس سے ہاتھ بتا دیتا ہے کہ کھانا گرم ہے یا نہیں، کھانا ہے یا نہیں۔ کیسا سسٹم اللہ نے بنایا ہے، گرم ہے تو کہتا ہے کہ ہاتھ تھوڑا رک جاؤ، ابھی نہیں کھانا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو دیکھا تو کھانے کے لائق ہے کھانا تو ہاتھ سگنل دیتا ہے، تو اس کے بعد اٹھا کر منہ کے قریب لے جاتا ہے، تو اگر وہ کوئی بدبودار کھانا ہے، کھانے کے اندر بدبو محسوس ہو رہی ہے تو فوراً زبان میں جانے سے پہلے ناک بتا دیتی ہے کہ تھوڑا رک جاؤ، کھانے کے اندر تھوڑی بدبو محسوس ہو رہی ہے، تو وہی سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی پاس ہو گیا ناک کے پاس، یعنی کھانا بھی برابر ہے، کھا سکتے ہیں، ناک بھی سگنل دے دی، زبان بھی سے ہاتھ بھی سگنل دے دیا، منہ کے اندر ڈالتا ہے تو چباتے ہوئے کہ یہ بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ہڈی تو نہیں، کوئی کنکر تو نہیں۔ یہ بھی اگر یہ ہے تو یہاں سے پھر ریجیکٹ ہو جاتا ہے کھانا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا کہ زبان کے آپ دیکھیں یہ جو نوک ہے یہاں سے آپ کو نمک کا پتہ چلتا ہے، اگر آپ درمیان میں لگائیں گے تو وہاں سے تیز اس کھٹے اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، میٹھا ہے، تو اس کے بعد آخر میں وہاں پر اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذائقوں کا کہ میٹھا ہے، تیز ہے، تیکھا ہے، زبان بتا دیتی ہے۔ صرف حرام کا آپ کو اللہ نے جو عقل دی ہے اس سے طے کرنا ہے کہ حرام مجھے اندر لینا ہے یا حلال، اس لیے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار اللہ کے مذہب اسلام ہی بتا سکتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں چائنا والے کے سامنے آپ کتا رکھیں یا بکری رکھیں، وہ یہ دیکھے گا پروٹین کس کے اندر زیادہ ہے، کتے کے اندر زیادہ ہے وہ کتا کھائے گا، خنزیر کے اندر زیادہ ہے جس کا ہم نام لینا بھی مسجد میں سور گوارا نہیں کرتے، لیکن وہ دیکھے گا پروٹین اس کے اندر خنزیر میں زیادہ ہے وہ کھائے گا۔ حلال اور حرام کی پہچان مذہب اسلام بتائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اور کھانے کے بعد دسترخوان اٹھانا یہ بھی سنت ہے، اس کی بھی دعا بتلائی۔ الحمدللہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ تو کتنی پیاری دعائیں، کتنا پیارا طریقہ، آپ بتائیں کسی مذہب کے اندر اتنی ڈیٹیل صرف کھانے کے طریقے کی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اسلام کے اندر ہے کھانے کی اتنی ڈیٹیلز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی سنت کے مطابق کھانے کی، ان سنتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پانی پینے کی سنتیں آپ احباب کے سامنے بیان کی جائیں گی کہ پانی کیسے پیا جاتا ہے، پانی کی سنتیں کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنی زندگیوں کے اندر سنتیں لانے کی اللہ تبارک و تعالی اتباع کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔